کے نام میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل و خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہم سب کو آج کی اس عبادت میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ خداوند کے حضور سال کے دوران عام اتواروں میں سے 22ویں اتوار کی عبادت خداوند کی نظر ہم کریں گے، اور خداوند جو بڑا مہربان ہے، ہر نعمت سے ہمیں نوازتا ہے، ہر ایک فضل جو ہماری زندگی میں ہمیں عطا کرتا ہے، ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ زبور نویس اعلان کرتا ہے، اے خداوند مجھ پر رحم کر، کیونکہ میں دن بھر تیرے آگے نالا کرتا رہا ہوں۔ اس لیے تو اے خداوند نیک اور غفور ہے، اور اپنے التجا کرنے والوں پر نہایت ہی رحیم ہے۔ ہم بھی ایمان کے ساتھ آج التجا کریں اپنی زندگیوں کے لیے، اپنی غلطیوں اور خطاؤں کے لیے، اپنے گناہوں کے لیے، اور خداوند کے حضور سچی توبہ کرتے ہوئے آج کی اس عبادت کا حصہ بنیں۔ میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے ساتھ باتوں اور کاموں میں اس غفلت سے بے شمار گناہ کیے، اس لیے میں مقدسہ مریم ہمیشہ قبل سب فرشتوں اور مقدسوں اور آپ سب سے بھی التماس کرتا ہوں کہ خداوند ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کرے۔ قادر مطلق خدا ہم سب پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔
सूरज चमकीले तारे, जब सूरज चमकीले तारे, सब आसमान में पानी सारे, सब आसमान में पानी सारे, तारे तारे करो बुलंदी पर करो तारे, तारे करो बुलंदी पर, उसने हुक्म कीता जारी, उसने हुक्म कीता जारी, खलकत पैदा होई सारी, खलकत पैदा होई सारी, तारे तारे करो बुलंदी पर करो तारे, तारे करो बुलंदी पर, उसे अजय मजबूत बनाए, उसे अजय मजबूत बनाए, ना जो कुछ भी टल ना जाए, ना जो कुछ भी टल ना जाए, तारे तारे करो बुलंदी पर करो तारे, तारे करो बुलंदी पर। सरों को जुटाएंगे दुआ। लश्करों के खुदावंद खुदा, अपने नाम की मोहब्बत हम में दिलनशीं कर दे और हमें दीनदारी की तरक्की अदा कर, ताकि हमें नेकियों और खूबियों की परवरिश हो और वो तेरी खबरगिरी के साथ परवरिश पाकर महफूज भी रहें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूह कुद्दस की वादानियत में खुदा और हमेशा से हमेशा जिंदा रहता और सल्तनत करता। आमीन। बैठने से पहले दो लोग आगे जो थोड़ा सा आगे हो जाए, ताकि आपके पीछे कुछ लोग आगे बैठ सकें। नबी का सहीफा उसका 20 बाब 7 आयत से लेकर 9 आयत तक। ऐ खुदावन, तूने मुझे मुगालता दिया तो मैंने मुगालता खाया, तूने मेरे साथ इसरार किया अब तू गालिब आया। दिन भर वहशत मस्कर हूँ और हर एक मेरी तौहीन करता है, क्योंकि जब भी मैं कलाम करता हूँ तो चलाता हूँ। मैं जुल्म और गनीमत की पुकार करता हूँ तो खुदावंद का कलाम दिन भर मेरे लिए तंग और तमस्कर का बायस होता है। जब मैं कहता हूँ कि मैं इस पर फिर ना सोचूंगा और फिर उसके नाम से कलाम ना करूँगा, तो मेरे दिल में गोया जलती हुई आग आती है जो मेरी हड्डियों के अंदर पोशीदा है, और मैं उसको जब्त करने की कोशिश करता हूँ लेकिन कर नहीं सकता। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने का दावत देता हूँ।
ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پلوس رسول کا خط رومیوں کے نام اس کا 12 باب اس کی پہلی آیت سے 2 آیات۔ اے بھائیو، میں خدا کی رحمتوں کا واسطہ دے کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ تم اپنے بدن خدا کے لیے ایک زندہ اور مقدس اور خدا کی پسندیدہ قربانی ہونے کے لیے پیش کرو، یہی تمہارا مقبول عبادت ہے۔ اور اس دنیا کے موافق نہ بنو، بلکہ اپنے باطن کی تصدیق سے اپنی صورت تبدیل کرتے جاؤ، تاکہ تم خدا کی مرضی کا یعنی نیکی اور پسندیدگی اور کمال کا امتیاز کر سکو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت۔ مجھے اپنے قواعد کے طریق کی تربیت کر اور میں تیرے عجائبات پر غور کروں گا۔ ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اس کا 16واں باب 21ویں آیت سے۔ اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ ضرور ہے کہ میں یروشلم کو جاؤں اور سردار کاہنوں اور فقیہوں کے ہاتھ سے بہت دکھ اٹھاؤں اور قتل کیا جاؤں اور تیسرے دن جی اٹھوں۔ اس پر پطرس اسے الگ لے جا کر اس سے اعتراض کرنے لگا اور کہا، اے خداوند، تیری سلامتی ہو،
یہ تجھ پر کبھی واقعہ نہ ہوگا۔ اس نے پھر کر پطرس سے کہا، اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو، تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو وہ خود انکاری کرے اور اپنی سلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے، کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا وہ اسے بچائے گا۔ کیونکہ آدمی کو کیا فائدہ ہے اگر تمام دنیا حاصل کرے مگر اپنی جان کا نقصان اٹھائے؟ یہ آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے گا؟ کیونکہ ابن انسان اپنے باپ کے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا، اور تب ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دے گا۔ انجیل پاک کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ ضروری طور پر ہم عام اتواروں میں سے سال کے دوران 22ویں اتوار کی عبادت میں سب شریک ہیں، اور خداوند کے حضور ارمیا نبی کے یہ الفاظ ہمیں چکنا کرتے ہیں جو وہ بولتا ہے، اے خداوند تو نے مجھے مغالطہ دیا تو میں نے مغالطہ کھایا۔ اس پر توجہ کرنے سے پہلے، اس کو سمجھنے سے پہلے ہم ارمیا نبی کے متعلق کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارمیا نبی کون تھا اور اس کے منہ سے یہ الفاظ کیوں نکلے؟ آیا ان الفاظ کی گہرائی کیا ہے اور ہمیں اپنی زندگی میں ان الفاظ کو کیسے سمجھنا ہے؟ ارمیا نبی خداوند کے حضور ماں کے بطن ہی سے چن لیا گیا، اور اس کا تعلق کاہنوں کے گھرانے سے ہے۔ اور اس کی خدمت کا دورانیہ کچھ 46 برس کا ہے، جو کہ 628 قبل از مسیح سے 580 قبل از مسیح تک کا ہے، اور اس دور میں سے یہ خدمت بخشی گئی تھی کہ اسرائیل قوم کے پاس جائے اور جا کر خداوند کے حضور اس کا پیغام ایک اچھے نبی کی طرح، نبوت کرنے والوں کی طرح خدا کا پیغام لے کر اس کے لوگوں تک جانا ہر پیغمبر کی ذمہ داری ہے، اور خداوند کے حضور یہ بھی یہی خدمت کرتا ہے۔ لیکن اس کی خدمت کا صلہ ویسے نہیں ملتا ہے جیسا یہ سوچتا تھا۔ کئی بار انسان بہت کچھ سوچتا ہے لیکن اس کے بدلے میں بہت کچھ الٹا ملتا ہے، اور ارمیا نبی بھی جوں جوں خدا کا کلام سناتا تھا، لوگ اسے برا بھلا کہتے، لوگ اس کو گالیاں نکال دے، لوگ اس کا مذاق بناتے، اور لوگ اس کا تمسخر اڑاتے، اور کلام ان کے لیے ایسے تھا جیسے ننگ بن گیا ہے، اس کے لیے ذلت بن گیا ہے۔ اور خدا کے حضور وہ جتنی بار کلام سنانے جاتا تھا اتنی ہی بار لوگوں کی مخالفت، اس کے خلاف بہت ساری باتیں کرنے والے، اور خداوند کے حضور آج ان باتوں کے لیے وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور پکار اٹھتا ہے، اے خداوند تو نے مجھے مغالطہ دیا اور میں نے مغالطہ کھایا۔ مغالطہ کیا ہے؟ کسی کو پتا؟ اے خداوند تو نے مجھے مغالطہ دیا اور میں نے مغالطہ کھایا۔ کیا ہے مغالطہ؟ ہاں جی، کیا ہے مغالطہ؟ دھوکہ۔ تو نے اے خداوند میرے ساتھ دھوکہ کیا اور میں نے دھوکہ کھا لیا۔ ہم انسان ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ ہاں جی، کبھی دھوکہ کھایا آپ نے؟ ہاں، بہت دفعہ۔ آج ارمیا نبی آج خداوند کو یہ کہنا چاہتا ہے، خداوند تو نے مجھے دھوکہ دیا اور میں نے دھوکہ کھا لیا۔ تو کیا خدا دھوکے دیتا ہے؟
کیا آپ کا خدا دھوکے دیتا ہے؟ بولیں تو صحیح، نہیں دیتا ہے. ہم انسان ایک دوسرے کو دھوکے دیتے. خدا نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے، اور اسی لیے امید کامل کی دعا میں ہم پڑھتے ہیں خدا نہ فریب دیتا ہے اور نہ فریب کھاتا ہے. اور ارمیہ نبی اس ذلت، اس رسوائی، اس بے عزتی کو دیکھ کر، جو ہر روز خدا کے کلام کی وجہ سے، سچ بولنے کی وجہ سے اسے سہنی پڑتی ہے، سوچتا ہے شاید میں نے غلطی کی ہے، شاید خدا نے مجھے غلط چن لیا ہے، اور شاید مجھے دھوکہ ہوا ہے. خدا کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے. ارمیہ نبی کا صحیفہ ایک بہت بڑی کتاب ہے خداوند کے حضور. پورا صحیفہ خدا کی حکمت سے بنی اسرائیل قوم کی تبدیلی کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، خدا کی طرف واپس لوٹنے کے لیے، اور مسیح کی آمد کے لیے، اور خدا کے حضور آنے والے لوگوں کی تبدیلی کا تذکرہ اس کے اندر بار بار پایا جاتا ہے. پچھلے اتوار یسوع مسیح نے سوال کیا تھا، لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ لوگ مجھے، اور جواب کیا ملا تھا؟ کچھ کہتے ہیں یوحنا اصطباغی ہے، کچھ کہتے ہیں الیاس ہے، کچھ کیا کہتے ہیں ارمیہ نبی، یہ والا نبی جس کا ذکر کر رہا ہوں. لوگ اس میں یسوع کو دیکھتے تھے. ارمیہ نبی کی طرح یسوع سچ بولتا ہے، ارمیہ نبی کی طرح یسوع پیغام لے کر آیا ہے، ارمیہ نبی کی طرح توبہ کی دعوت لے کر آیا ہے. ارمیہ میں یسوع مسیح کو دیکھا جاتا ہے، اور یہ ارمیہ نبی کہتا ہے خدا نے میرے ساتھ دھوکہ کر لیا. ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. پرانا عہد نامہ اعلان کر رہا ہے کہ ارمیہ کی شخصیت خدا کے حضور ایسی ہے کہ لوگ یسوع مسیح کو اس میں دیکھتے ہیں. ہاں، کیوں دیکھتے ہیں یہ اور بات ہے کہ بہت ساری چیزیں ان کی ملتی ہیں. یسوع کی مخالفت کتنے فقیہوں اور فریسیوں نے کی، کتنا سچ کے لیے اس کو ظلم سہنا پڑا، کتنی مصیبتوں کا سامنا، کئی بار اسے گرفتار کرنے کی کوششیں، کئی بار اس کے خلاف باتیں. اور خداوند کے حضور یسوع مسیح جب فقیہوں اور فریسیوں کو ان کی زندگیوں پر افسوس کرتا ہے، کہتے ہیں تمہارے ماں باپ نے قبریں بنائیں اور تم ان کے اوپر سفیدی پھیر کر کہتے ہو کہ یہ نبیوں کی قبریں ہیں. اور پھر یہ بھی اعلان کرتے ہو شکر ہے ہم اس دور کے نہیں تھے جب ہمارے آباء و اجداد نے نبیوں کو قتل کیا. تو خداوند کیا کہتا ہے؟ تم خود اپنی زبان سے اقرار کرتے ہو تم نبیوں کے قاتل ہو. سو خدا کے حضور آج ارمیہ نبی جب اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہے تو بتانا چاہتا ہے ان سب کو جو خدا کے خادموں کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں، جو تمسکر کی باتیں کرتے ہیں، جو اپنے گھر میں بیٹھے پلان بناتے رہتے ہیں، جو خدا کے حضور کلیسیا کے خلاف پلان بناتے رہتے ہیں اور خود اپنے طور سے سوچتے رہتے ہیں، وہ خود تمسکر کا نشان بنتے ہیں. اور ارمیہ نبی آج ہمارے لیے ایک پہچان بنتا ہے، اور وہ کہتا ہے کئی بار میں سوچتا ہوں اس بے عزتی اور رسوائی سے ہٹ کے اچھا میں یہ خدمت چھوڑ دوں. تو وہ کہتا ہے جب میں صرف یہ سوچنا شروع کرتا ہوں کہ اب میں خدمت نہیں کروں گا، اب میں خدمت نہیں کروں گا، اب میں کلام نہیں سناؤں گا، اب میں خدا کی بات نہیں کروں گا، اب میں سچ نہیں بولوں گا، اب میں لوگوں کی تبدیلی کی بات نہیں کروں گا، اب لوگوں کو میں صحیح راستہ نہیں دکھاؤں گا. تو وہ کہتا ہے میں خاموشی سے بیٹھتا ہوں اور کہتا ہوں میں اب کام نہیں کروں گا. تو کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے میرے اندر ایسے ہوتا ہے جیسے میرے اندر آگ لگی ہے، میری ہڈیاں اور میرا دل جلتا ہے. میرے اندر ایسی آگ لگتی ہے جو مجھے بار بار کہتی ہے تو خدا کا نبی ہے، اٹھ تجھے یہ خدمت کرنا. سو اس لیے ہمیشہ خیال کریں، سوچیں کہیں ہم بھی کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث نہیں بن جائے، کہیں ہم کسی کو روک تو نہیں خدا کا کلام سنانے کو، کہیں ہم رکاوٹ تو نہیں ہیں. اپنے گھر میں بھی رکاوٹ ہو سکتے ہیں. اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو کہہ رہے ہو تم نے چرچ جا کے کیا کرنا ہے،
آپ نے کیا کرنا ہے چرچ آ کے؟ تم نے عبادت میں جا کے کیا کرنا ہے؟ تم کلام نہیں سنو گے تو کیا ہوگا؟ تم گیت نہیں گاؤ گے تو کیا ہوگا؟ تم دعا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ ضرور ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت، کہیں ہم کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث تو نہیں۔ سو کسی کو تمسکر بنانے سے پہلے خود اپنی زندگی پر سوچیں ہم کیا ہیں۔ خدا کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے، اور ارمیا نبی کو بھی دھوکہ نہیں ہوا ہے، اور لوگ ارمیا نبی میں یسوع کو دیکھتے ہیں، اور یسوع کی سچائی یہ ہے کہ وہ نبیوں میں سے کوئی نبی ہے۔ اور پھر دوسرا سوال یہ تھا، تم مجھے کیا کہتے ہو کہ میں کون؟ کیا کہا تھا پطرس نے؟ پطرس نے کیا کہا تھا؟ ہاں جی، بھول گئے ہیں کہ بولنے نہیں چاہتے ہیں؟ کیا پطرس نے جواب دیا تھا؟ تو المسیح ہے زندہ خدا کا بیٹا۔ سارے بولے اونچی آواز میں، تو المسیح ہے زندہ خدا کا بیٹا۔ اور اس کے بعد کیا برکت ملی تھی؟ تو کیفا ہے، اور اس کیفا پر میں کیا بناؤں گا؟ کلیسیا بناؤں گا، اور اس کے اوپر عالم اسفل کے دروازے غالب نہیں آئیں گے۔ جو تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھا رہے گا، جو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلا رہے گا۔ سب سے پہلا سوال میں نے کہا تھا کچھ کرنا ہے جا کے، آپ نے ڈھونڈنا ہے آپ کے لیے یسوع مسیح کون ہے۔ کسی نے کیا کوشش کہ پورا ہفتہ آپ نے شیشے نہیں دیکھا ہے؟ میں نے کہا تھا شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر کہنا اپنے آپ کو، پوچھنا اپنے آپ سے، اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھنا میرے لیے یسوع کون ہے۔ جنہوں نے کیا آپ کو شاباش، جنہوں نے نہیں کیا پلیز کوشش کریں۔ اپنا تعلق یسوع سے دیکھو کیسا ہے، آپ کا رشتہ یسوع سے کیسا ہے۔ ایک دفعہ سوال تو کرو، اپنے آپ سے پوچھو۔ کسی کے پوچھنے کی بات نہیں ہے، کوئی پوچھے گا تو پھر میں جواب دوں گا۔ خود اپنے آپ سے سوال کرو اور اپنے آپ کو جواب دو، میرے لیے یسوع کون ہے۔ اور پطرس کو برکت دی گئی، تو کیفا ہے، اور اس کیفا پر میں اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور اس پر عالم اسفل کے دروازے غالب نہیں آئیں گے۔ اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھا رہے گا، جو کھولے گا وہ آسمان پر کھلا رہے گا۔ آج پطرس کو بھی لگتا ہے اس کے ساتھ دھوکا ہو گیا، اور دھوکا کیا ہوا ہے؟ اے شیطان مجھ سے دور ہو۔ آج یسوع کو کیا کہہ رہا ہے؟ اے شیطان مجھ سے۔ سو پچھلے تو آج کیا برکت ملی اور آج کیا برکت مل گئی؟ سو اس برکت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کے جو الفاظ ہیں ان سے مہربانی کر کے کبھی بھی الٹے سوچنا نہیں ہے کہ پطرس کو ادھر برکت ملی، عالم اسفل کے دروازے غالب نہیں آئیں گے، اس سے برکت چھن گئی، کبھی نہیں چھنے گی۔ کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے دو باتیں بڑی واضح طریقے سے کی۔ ایک تو متی رسول کی انجیل 28واں باب آخری آیت، دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے، سارے بولیں گے یہ آیت، دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ یسوع کا وعدہ ہے۔ دوسرا وعدہ پطرس کے ساتھ یسوع نے کیا تھا، دیکھ پطرس میں تیرے لیے دعا کروں گا۔ کسی اور کے لیے وعدہ نہیں یسوع نے کیا، پطرس کو یسوع نے خود کہا میں تیرے لیے دعا کروں گا تاکہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے۔ اب کیسے ہو سکتا ہے اس کو شیطان کہنے کے بعد اس کا ایمان ختم کرے یسوع؟ لیکن آج اس بات کی گہرائی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں کیا ہے۔ سینڈوچ کس نے دیکھا ہے؟ سینڈوچ دیکھا ہے کسی نے؟ شکر ہے بہت ساروں نے دیکھا۔ سینڈوچ کے اوپر اور نیچے کیا ہوتا ہے؟ ہاں، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ہاں، کیا ہوتا ہے اس کے اندر؟ شامی بھی ہو سکتا ہے، سلاد بھی ہو سکتا ہے، کیچپ بھی ہو سکتا ہے، اور انڈا بھی ہو سکتا ہے، چکن بھی ہو سکتا ہے، فش کا بھی ہو سکتا ہے سینڈوچ۔ سو آج کا کلام سمجھنا ضروری ہے، اس لیے میں نے سینڈوچ کا ذکر کیا۔ پچھلا کلام جس کا میں نے ابھی پڑھایا آپ کو، پطرس کی باتیں، اور اس کے بعد کا کلام جو اگلا باب شروع ہوگا متی رسول کی انجیل کا 17 باب، اس میں یسوع کی تبدیلی صورت کا ذکر آئے گا۔ سو اب
تبدیلی صورت ایک ایسا منظر ہے جو فرق ہے، اور برکت دینے کا عمل جس میں پطرس کو کہا گیا تو کیفا ہے، اور اس کے درمیان کا حصہ آج ہم نے پڑھا ہے۔ سو سینڈوچ کے اندر بہت کچھ ہے، ایک واقعہ نہیں ہے، 3-4 چیزیں ہیں۔ سو آج 3-4 چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے واقعہ جو پطرس کی گواہی ہے، تو المسیح زندہ خدا کا بیٹا، اس کے بعد تبدیلی صورت ہے، خدا یہ جگہ اچھی ہے، ہم 3 ڈیرے بنائے، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے اور ایک الیاس کے لیے۔ یسوع کی صورت بدل کر دکھایا گیا یسوع کون ہے، اس کی قدرت کیسی ہے، اس کا جلال کیسا ہے، اور اس کا اختیار کیسا ہے، اور جس کو وہ اختیار دے دیتا ہے چھینتا نہیں ہے، اور اس اختیار سے ہی آسمان بھی بند ہو جائے گا، زمین بھی بند ہو جائے گی اگر پطرس کہے گا تو۔ لیکن درمیان میں آ کے یہ واقعہ جو آیا ہے، جو چیزیں آئی ہیں، ان پہ اب غور کریں گے تاکہ یہ سمجھ لیں کہ یہ شیطان کے لفظ کیوں استعمال کرنا پڑے ہیں۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں۔ اور ذکر کیا گیا خداوند کے حضور، اب یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنا شروع کیا۔ اور ظاہر کرنا کیا شروع کیا تھا؟ یہ میں یروشلم کو جاؤں گا اور بزرگوں، سردار کاہنوں اور فقیوں کے ہاتھ سے بہت دکھ اٹھاؤں گا، اور وہ مجھے قتل کریں گے، اور میں تیسرے دن مردوں میں سے۔ یہ لفظ بڑے ضروری ہیں سمجھیں، اس لیے میں نے کہا سینڈوچ کے اندر بہت کچھ ہے۔ اب پہلی بات یہ کہ یسوع مسیح دکھوں کا ذکر کر رہا ہے، اور جو بھی آپس میں پیار کرتے ہیں، جو ایک دوسرے کا بھلا چاہتے ہیں، وہ کبھی بھی اس کے منہ سے یہ لفظ سننا نہیں چاہتے ہیں کہ مرنے کی بات کریں۔ نہ ایسی باتیں کیا کرو، ایسے برے لفظ نہ نکالا کرو منہ سے۔ اچھا نہیں لگتا آپ جب مرنے کی باتیں کرتے ہو، اچھا نہیں لگتا آپ جدائی کی باتیں کرتے ہو، اچھا نہیں لگتا آپ برے لفظوں سے اپنے آپ کو پکارتے ہو، اچھا نہیں لگتا آپ کسی ظلم کی بات کرتے ہو۔ ہم اسے روکتے ہیں۔ اور پطرس بھی یسوع سے پیار کرتا تھا، اور یسوع کے منہ سے مرنے کی باتیں نہیں سننا چاہتا تھا۔ پطرس یسوع کے منہ سے مرنے کی باتیں نہیں سننا چاہتا تھا۔ وہ مسیحا، وہ ابن خدا، وہ المسیح زندہ خدا کا بیٹا، جس کے جلال کے لیے وہ انتظار کر رہے تھے، وہ جو رومیوں کی حکومت سے انہیں آزاد کرائے گا۔ جب مسیح آئے گا سب کچھ بحال ہوگا، جب مسیح آئے گا کہیں ظلم نہیں ہوگا، جب مسیح آئے گا سارے خوش ہوں گے، جب مسیح آئے گا خدا کا جلال ظاہر ہوگا، جب مسیح آئے گا زمین پر غم نہیں ہوگا، اور وہ مسیح خود اپنے مرنے کی باتیں کرے گا۔ سو پطرس کیسے برداشت کرے گا؟ سو پطرس کو دھوکہ نہیں ہوا ہے، لیکن دھوکہ ایسے لگتا ہے جیسے پطرس کو اب غصے میں یسوع نے کہہ دیا، اے شیطان مجھ سے دور ہو مجھ سے۔ تو شیطان سے جب یسوع نے یہ لفظ بول دیے تو ہم اچانک سے کیا سوچتے ہیں؟ شاید پطرس کے سینگ نکل آئے ہوں، اس کے بال لمبے ہو گئے ہوں، اس کی آنکھیں باہر نکل آئی ہوں، اس کے کپڑے گندے ہو گئے ہوں یا کالے ہو گئے ہوں، اور اس کے دانت لمبے ہو گئے ہوں۔ وہ شیطان نہیں بن گیا، بلکہ جب اس شیطان لفظ کی گہرائی میں جانے کی بات ہے، تو جب عبرانی زبان میں شیطان کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے یا عربی زبان میں، ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں تو اس کا مطلب آتا ہے دشمن، درمیانی جو رکاوٹ بنتا ہے، جو اچھائی کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، جو کسی اچھے کام کے درمیان آ کر روکتا ہے، رکاوٹ بنتا ہے۔ ان الفاظ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ پطرس کو شیطان کہنے کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس نے یسوع کا انکار کر دیا ہے، اب یہ خدا کی بادشاہی سے دور، بلکہ خداوند ہی اس کا جواب دیتا ہے۔ اور جواب کیا پطرس کو دیتا ہے؟ پطرس تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال کرتا ہے۔ تو اپنی مرضی پوری کرنا چاہتا ہے، خدا اپنی مرضی پوری کرنا چاہتا ہے۔ اور خدا کی مرضی کیا ہے؟ خدا کی مرضی یہ ہے کہ میں دکھ اٹھاؤں، خدا کی مرضی یہ ہے کہ میں مروں، خدا کی مرضی یہ ہے کہ میں مصلوب کیا جاؤں۔ اور اسی مرضی کو بیان کرنے کے لیے گتسمنی باغ میں وہ پکار رہا تھا، اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، پھر بھی
میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. یہاں پطرس تیری مرضی کی بات نہیں ہے، خدا کی مرضی کی بات ہے. یہ پیالہ تو نے مجھے نہیں دیا ہے، وہ خدا نے دیا ہے، اور یہ مرنا میرا خدا کی طرف سے ہے. اور اس لیے جب بھی یسوع بات کرتا ہے، آپ مرکز کی انجیل میں 3 بار، متی رسول کی انجیل میں 3 بار، اور اگر مرکز کی انجیل میں 8 باب 31ویں آیت، 9 باب 31ویں آیت، 10ویں باب کی 32ویں آیت میں 3 بار مرنے کا ذکر آتا ہے. یسوع مسیح اپنے مرنے کا اعلان کرتا ہے، لیکن مرنے کے ساتھ ساتھ اور کس بات کا اعلان کرتا ہے؟ جی اٹھنے کا. یسوع یہ نہیں کہتا میں دکھ اٹھاؤں گا اور اس کے بعد مر جاؤں گا، لیکن مرنے کے بعد کیا کروں گا؟ میں تیسرے دن جی اٹھوں گا. پطرس کی سوچ شاید دکھوں تک رک جاتی ہے، پطرس کی سوچ صرف موت تک رک جاتی ہے، قتل ہونے تک رک جاتی ہے، لیکن یسوع مسیح بتاتا ہے مرنے کے بعد مجھے جی بھی اٹھنا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا گڈ فرائیڈے کے دن جو میں نے کلام سنایا تھا، اس میں نے بتایا تھا گڈ فرائیڈے جو ہے اس کے بغیر کیا نہیں ہوگا؟ ہاں، ایسٹر نہیں ہوگا. گڈ فرائیڈے ہوگا تو ایسٹر ہوگا. یسوع مرے گا تو جی اٹھے گا، یسوع مرے گا تو جی اٹھے گا. گڈ فرائیڈے ہوگا پھر ایسٹر ہوگا. تو اس لیے خدا کے حضور بڑا ضروری ہے جو یہ بات آج یسوع مسیح پطرس کو سکھانا چاہ رہا ہے، پطرس کو بتانا چاہ رہا ہے. ضروری ہے کہ میں مروں، اور میں مروں گا پھر تمہارے لیے بھی زندگی جو ہے وہ خرید لوں گا. پھر تم بھی ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جاؤ گے، پھر تم بھی میرے ساتھ اس آسمانی بادشاہت کا حصہ بن جاؤ. پھر سمجھ آتی ہے اس کے فوراً بعد یہ جلال دکھایا تبدیلی صورت کا، تاکہ سمجھ آ جائے رسولوں کو جلال رسولوں کا کیا ہے، مرنا کیا ہے، اور پھر جی اٹھنے کا جلال کیا ہے. اسی لیے پھر تبدیلی صورت کا واقعہ اس کے بعد کا آتا ہے. اسی لیے وہ سینڈوچ کا حصہ بنتا ہے تاکہ سمجھا جائے اس سینڈوچ کے اندر اور کیا ہے. اس سینڈوچ کے اندر اور ہے اپنے رسولوں کو بھی سکھانا ہے، اور رسولوں کے ساتھ ساتھ آپ سب کو بھی سکھانا ہے. یہ صرف پطرس کی بات نہیں ہے، یہ شاگردوں کی بات نہیں ہے کہ ان کو میں نے سمجھا دیا. اب آپ لوگوں کو بھی سمجھانا ہے کہ زندگی کیسی ہے. اور زندگی کی یہ بات سمجھانے کے لیے اس نے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو کیا کرے؟ کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے خود انکاری، پہلے خود انکاری کرنی ہے. خود انکاری کیا ہے؟ اپنی شخصیت کا خاتمہ کرنا ہے، مر کے نہیں، خودکشی کر کے نہیں، بلکہ جو میری پہچان ہے، جو میرے اندر غرور ہے، میرے اندر مغروری ہے، جو میں اپنے آپ پہ فخر کرتا ہوں، جو شاید میں اپنی بہت ساری چیزوں کی گھمنڈ میں ہوں، جو میں اپنے آپ کو بہت بڑا رتبہ اور بہت بڑا سمجھتا ہوں یا سمجھتی ہوں، اگر میں اپنے اندر کوئی اپنی پہچان رکھتا ہوں، یا اگر میں دوسروں کو اپنے سے چھوٹا سمجھتا ہوں، یا اگر میں اپنے آپ کو کس طرح سے پیش کرتا ہوں کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے، اس حیثیت کو ختم کرنا ہے. یا اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں جب لاتے ہیں، سو ہم چرچ کے اندر بیٹھے ہیں، چاہے بینچوں پہ بیٹھے ہیں، چاہے باہر کے بینچوں پہ بیٹھے ہیں، ہمیں خدا ایک بات سکھانا چاہتا ہے. جو چرچ آ گیا وہ برکت کے قابل ہے. جس نے ذہن بنا لیا ہے کہ میں نے دعا کے لیے جانا ہے، اس کو برکتیں شروع ہو گئی. جس نے نیت باندھ لی کہ مجھے آج خدا کے گھر میں جانا ہے اور میرے لیے برکتوں کے دروازے کھلیں گے، اس نے تیاری کر لی ہے. وہ چاہے کونے میں بیٹھا ہو، درمیان میں بیٹھا ہو، پیچھے بیٹھا ہو، اندر بیٹھا ہو، کرسی پہ بیٹھا ہو، کام پہ بیٹھا ہو. سو آپ کی دعا کے لیے تیاری جو ہے وہ خداوند اسی کو دیکھنا چاہتا ہے. آپ بہت کچھ چھوڑ کر آئے ہیں. ہم نے بستر چھوڑا ہے، ہم نے نیند چھوڑی ہے، شاید کئیوں نے بریک فاسٹ بھی چھوڑا ہو، شاید کئیوں کو جلدی سے آنے کے لیے کئی چیزیں چھوڑ کر، گھر کی کھلی چیزیں چھوڑ کر آگے ہوں، یا کیا کیا. جو قربانی آپ نے کی ہے وہ خود انکاری تھی. کس کے لیے؟ یسوع کے لیے. یسوع تک پہنچنا ہے. اس کے بعد دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اپنی صلیب اٹھانی ہے. کیا کرنا ہے؟ پہلے خود انکاری، اس کے بعد اپنی صلیب اٹھانی ہے.
اور سلیب اٹھانا آسان ہے کہ مشکل ہے؟ ہاں جی کئی بار سوچتے ہیں ہم بس بپتسمہ لے لیا اب سب کچھ آسان ہو گیا. مسیح نے کسی کے ساتھ کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا تم نے بپتسمہ لے لیا اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا. بپتسمہ لے لیا اب دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بپتسمہ لے لیا اب چرچ آنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا کسی کو نہیں کہا. بپتسمہ لے لیا اب تم گالیاں نکالو جو مرضی کرو پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایسا کسی کو نہیں کہا. کسی کے لیے بھی یہ زندگی آسان نہیں ہے. کسی کو یہ نہیں کہا یہ زندگی پھولوں کی سیج ہے. یسوع نے کوئی ایسی تعلیم نہیں دی ہے. اور صلیب اٹھانا کیا ہے یہ سمجھنا چاہتے ہو تو کبھی ان تصویروں کو دیکھنا جو 14 مقام کی تصاویر لگی ہیں. کیا ہے اٹھانا؟ فتوے لگتے ہیں، گرفتار کیا جاتا ہے، صلیب اٹھانی پڑتی ہے، گرنا پڑتا ہے بار بار، پھر اٹھنا پڑتا ہے. پھر راستے میں ماں بھی ملتی ہے، راستے میں شاگرد بھی ملتے ہیں، راستے میں خواتین بھی ملتی ہیں، رشتہ دار بھی ملتے ہیں، کپڑے بھی اتارے جاتے ہیں، کئی بار گالیاں بھی سننا پڑتی ہیں، کوڑے بھی مارے جاتے ہیں، کپڑے اتار کر کیلوں سے جڑا بھی جاتا ہے، مصلوب بھی کیا جاتا ہے، ہوا میں لٹکا بھی دیا جاتا ہے آسمان اور زمین کے درمیان. پھر مرنا بھی پڑتا ہے، پھر اتار کر افسوس بھی کرنا پڑتا ہے، پھر دفن بھی ہونا پڑتا ہے، اور پھر دفن ہونے کے بعد جینا ہوتا ہے. صلیب اپنی اپنی اٹھانی ہے. جو دکھ ہماری زندگی کے ہیں ان کو اٹھانا ہے. وہ چاہے بچوں کی تربیت کی بات ہے، بچے تعلیم میں اچھے نہیں ہیں، بچے نشہ کرتے ہیں، بچے صحیح سوسائٹی میں نہیں بیٹھتے ہیں، بچوں کا کاروبار نہیں ہے، گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، تنگیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، مہنگائی ہے، شاید بل زیادہ آ گیا ہے، پریشانیاں ہیں. ان تکلیفوں کے ساتھ سہنا ہے، جینا ہے زندگی کو، رکنا نہیں ہے. اور کہاں جانا ہے؟ کس طرف جانا ہے؟ کلوری کی طرف. کسی اور طرف نہیں جانا کہ میں مشکل آ گئی ہے مان چھوڑ دوں، مصیبت آ گئی ہے اب میں اس مصیبت میں خدا کا انکار کر دوں، تکلیف آ گئی ہے، تنگی آ گئی ہے، میں اب اپنے آپ کو بیچ دوں. یہ زندگی نہیں ہے. چلتے رہنا ہے، چلتے رہنا ہے کلوری تک. کلوری تک جانا ہے، موت تک چلتے رہنا ہے. یہی راستہ ہے، اسی کو اپنانا ہے. یہی صلیب ہے جو ہر روز دکھ سہتے ہیں ہم، ہر روز جو کمیاں دیکھتے ہیں، ہر روز جو ہماری ذلت ہوتی ہے، ہر روز جو ہمیں رسوا کیا جاتا ہے، ہر روز جو مسیح ہونے کی وجہ سے جو ہمیں لعن طعن کیا جاتا ہے، ہر روز جو مصیبت سہنی پڑتی ہے، ہر روز جب آوازیں کستی ہیں اور مجھے سننے کو ملتی ہیں میں یسوع کی خاطر کیا کچھ برداشت کرتا ہوں. تیسرا عمل کیا ہے؟ پیروی کرنی ہے. میرے پیچھے ہو لو. پہلا اپنی ہستی کو ختم کرنا ہے، صلیب اٹھانی ہے اور یسوع کے پیچھے چلنا ہے، کسی اور کے پیچھے نہیں. واضح بتایا گیا، کوئی اور نجات کی راہ نہیں ہے. اس لیے اس نے کہا تھا راہ، حق اور زندگی کوئی اور نہیں ہے. راہ، حق اور زندگی کوئی اور نہیں ہے، میں ہوں. یسوع ہے اور اسی کے رستے پہ چلیں گے، اسی کے ساتھ جئیں گے، اسی کے ساتھ مریں گے. اور اسی لیے بار بار کہتے ہیں میں اس ایمان میں جینا اور اس ایمان میں مرنا چاہتا ہوں. یہ مسیح جوش ہے، یہ مسیح زندگی ہے، یہ مسیح ایمان ہے، یہ مسیح کے پیروکاروں کی زندگی ہے، اور اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے. رسولوں کو بڑا ضروری تھا بتانا مسیح کیسا ہوگا، جو صلیب والا مسیح ہے. اور اسی لیے مقدس پولس رسول پھر پکار اٹھتا ہے اگر یسوع مسیح مردوں میں سے نہیں جی اٹھا تو ہمارا ایمان جو ہے وہ بے فائدہ ہے، ہمارا کلام سنانا بے فائدہ ہے، یسوع کی طرف آنا بے فائدہ ہے. اگر یسوع مسیح مردوں میں سے نہیں جی اٹھا تو گڈ فرائیڈے ہوگا تو پھر ایسٹر ہوگا.
وہ مرے گا تو پھر جی اٹھے گا. سو رسولوں کو سکھانا اور آپ سب کو بتانا بڑا ضروری تھا یسوع کا. میری زندگی اور میرا ایمان اور میرا مشن کیسا ہے؟ کیا میں باپ کے پاس سے لے کر آیا ہوں؟ کیا میں تمہیں دینا چاہتا ہوں؟ کیا تمہاری زندگی کا حاصل ہے جو آپ نے حاصل کرنا ہے؟ کیا گواہی ہے تم نے جو دنیا میں دینی ہے؟ جب لوگ میرے نام سے تمہیں لان تان کریں گے تو کیا ہو؟ خوشی کرو، خوش ہو، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے. رونا نہیں ہے، ماتم نہیں کرنا ہے، دکھی نہیں ہونا، تکلیف میں نہیں ہونا، ایمان سے دور نہیں بھاگنا، خدا کے حضور اچھی زندگی گزارنی. آج مقدس پولس رسول رومیو کی کلیسیا کے ساتھ ساتھ ہم سب سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں. پترس کو سکھا دیا، رسولوں کو سکھا دیا، ہمیں وہ کیا سکھانا چاہتا ہے. اے بھائیو، خدا کی رحمتوں کا واسطہ دے کر، واسطہ کب دیا جاتا ہے؟ جب بڑا ضروری ہوتا ہے خدا کے لیے کچھ کر لو. واسطہ تب دیا جاتا ہے، ہاتھ جوڑ جوڑ کر کہا جاتا ہے خدا کے لیے یہ کر لو. اور آج مقدس پولس رسول ہاتھ جوڑ کر رومیو کی کلیسیا سے کہہ رہا ہے، میں تم سے التماس کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، تم اپنے بدن خدا کے لیے ایک زندہ اور مقدس اور خدا کی پسندیدہ قربانی ہونے کے لیے پیش کرو. کیسے کرو گے؟ الزام لگا لگا کر، دوسروں کے خلاف باتیں کر کے؟ ایسے نہیں. میں اپنا بدن، میں اپنے مسیح ہونے کا اعلان، میں اپنے آپ کو کیسے خدا کے حضور پیش کروں؟ ضروری ہے، بہت ضروری ہے. میں اپنے آپ کو کیسے خدا کے حضور پیش کروں؟ اور اس پیش کیے جانے کا عمل ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. بڑا ضروری ہے کہ میں خدا کے کاموں کے لیے اپنے آپ کو کیسے پیش کروں. شکریہ ادا کرتے ہیں آج آپ سب کے ساتھ مل کر اپنے ان نوجوانوں کا جو باہر کھڑے ہو کر خدمت پیش کرتے ہیں، کہ آپ سب کی حفاظت اور آپ اچھے طریقے سے دعا کریں. وہ باہر دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں اور پھر بھی ہمیں یہ تکلیف ہوتی ہے، ہم ان کے ساتھ لڑکے کیوں نہیں آئے؟ ان کو باتیں سنا کے آتے ہیں، لڑکے آتے ہیں. کیا کر رہے ہیں ہم؟ جو صفائی کرتے ہیں چرچ کی، جو چرچ کے لیے سوچتے ہیں، ہمارا یہ چرچ بن رہا ہے، کم از کم 1.25 سال سے زیادہ ہو گیا مجھے یہاں پہ. کسی ایک کو نہیں میں نے دیکھا کہ آگے کہے جی آج میں آ کے خوشی سے اس کی صفائی کر دیتا ہوں بڑے گرجا گھر کی. کوئی ایک دن میں مزدور ہوں، میں مزدوری کر دوں آگے خوشی کے ساتھ. کوئی ایک دن کسی نے کہا میں اچھا مستری ہوں، چلو ایک دن خدا کو دے آتا ہوں. کوئی ایک کام میں جو میں خدا کے لیے کر لوں، اور کچھ نہیں، چلو کچھ صفائی ہونے والی ہے، باہر سے کوئی کاغذ پڑے ہیں وہ کر دوں. کیا قربانیاں ہم پیش کریں گے؟ کس طرح کی باتیں ہم سنائیں گے؟ مالک ہم بنیں گے ضرور، آپ بھی مالک ہیں بھائی، ہم نہیں ہیں. میں آیا ہوں کو اور آ جائے گا، چلا جاؤں گا. مالک آپ ہی ہیں، لیکن مالک ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ملکیت کو حاصل کر کے اس کی حفاظت بھی کرو. نکتہ چینی ضرور کریں گے، ہاں نکتہ چینی ہمیں بہت آتی ہے، وہ ہم کر سکتے ہیں. آج یہ نہیں ہوا، آج وہ نہیں ہوا، مجھے بھی کچھ کرنا تھا. میں 5:30 بجے سے اٹھ کے نمازیں کر رہا ہوں. یہ چوتھی عبادت ہے، لگاتار 7 گھنٹے ہو گئے ہیں. کلام سنا رہا ہوں، باتیں کر رہا ہوں آپ سے، کلام کی باتیں، ایمان کی باتیں، لوگوں کی مدد کر رہا ہوں. لیکن آپ نے آج کے دن میں کیا کیا؟ کیا آپ کرتے ہو خدا کے لیے؟ اور ابھی بھی شام کو بھی اور کرنا ہے. سو باتیں کرنا بڑے ضروری ہے. فادر بیٹھا ادھر پتہ نہیں کیا کرتا رہتا ہے، صفائی بھی نہیں ہوتی ہے، فادر ہی کرے سارا کچھ. تو مہربانی سے اپنے بدنوں کو خدا کے حضور زندہ قربانی کے لیے پیش کرو. ایک دن ایک فادر اور ایک فیکٹری اونر جو کہ صابن بنانے والی فیکٹری ہے، دونوں کی بڑی دوستی تھی. روز صبح سیر کے لیے جاتے تھے، سیر کرنے کے لیے. تو صابن بنانے والی فیکٹری کا مالک ایک دن فادر کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے، فادر اتنے لوگ چرچ آتے ہیں، کسی کی زندگی میں کوئی تبدیلی تو آتی نہیں ہے.
لوگ ویسے چوریاں کرتے ہیں، لوگ ویسے جھوٹ بولتے ہیں، لوگ ویسے برا بلا کہتے رہتے، لڑائیاں بھی کرتے ہیں، جھگڑے بھی کرتے ہیں، تعصب بھی ہے، نفرت بھی ہے، حسد بھی ہے، اور چوریاں بھی ویسے کرتے ہیں، زناکاریاں بھی ویسے کرتے ہیں، برے خیالات بھی ویسے رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف پلان بھی بناتے رہتے ہیں. کیا فرق پڑتا ہے؟ ایمان لانے کا فرق کیا ہے؟ اور آنے جانے اور چرچ میں آنے کے باوجود بھی ان کی زندگی میں ایسے ہی تو کام کرتا رہتا ہے. ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فادر اسے کوئی جواب نہیں دیتا، خاموشی سے دونوں چلتے جاتے ہیں. آگے چل کے فادر دیکھتے ہیں بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں. وہاں بچوں کے قریب جا کے رک کے تو کھڑا ہو کے فادر پکار اٹھتا کہتا ہے صابن کی فیکٹری بنانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، صابن سے لوگوں کو فائدہ کوئی نہیں ہوتا. کیا مطلب؟ صابن دھونے کے لیے؟ ہاں دھونے کے لیے تو ہے، لیکن صابن سے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا. دھونے کے لیے تو یہ بچے گندے کیوں پھر رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں اچھا ہے، صابن کا کام تو دھونا ہے، اور لوگ جائیں گے دکان سے صابن خریدیں گے، اپنے گھر میں لائیں گے، اپنے کپڑے دھوئیں گے، واش روم میں رکھیں گے، غسلخانے میں رکھیں گے، ادھر جا کے ہاتھ دھوئیں گے، اس کے بعد نہائیں گے، نئے کپڑے پہنیں گے، دھو کے کپڑے پہنیں گے. تو صابن کا اپنا فائدہ ہے. تو جب تک وہ صابن خریدیں گے نہیں، اسے اپنے گھر میں نہیں لائیں گے، تب تک تو انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو فادر بھی کہتے ہیں میں بھی یہی لوگوں کو یہی کہنے گا، میرا کام ہے ایمان کی تعلیم دینا. جب تک آپ اس ایمان کو اپنا حصہ نہیں بناؤ گے، آپ کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آنے والا ہے. میرے کہنے سے، میرے بتانے سے، کلام پڑھنے سے، سکھانے سے آپ کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آنے والا جب تک آپ اپنی زندگی میں اس کے لیے کوئی ہدایت کی خبر نہیں، کوئی ہدایت کی بات اپنے لیے بہتری کے لیے نہیں کچھ سوچو گے. جب تک آپ اپنی زندگی میں یہ فیصلہ نہیں کرو گے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، چرچ مجھے کیسے آنا ہوتا ہے اور دیکھنا ہے آپ نے کیسے آنا ہوتا ہے. ذرا ایک دفعہ جب لوگ باہر چلے جائیں گے اندر آ کے دیکھنا کیا ہوتا ہے. کتنے کو ٹیشو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں، کتنے کو ریپر ہم چھوڑ کے جاتے ہیں، کتنے کو ٹافیوں کے کاغذ. یہ چیزیں ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ نہ اپنے آپ کو سکھاتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں. یہ زندہ قربانی اور خدا کی پسندیدہ قربانی اپنے بدنوں کو کیسے بنائیں گے؟ اور پھر بتایا یہی تمہاری مقبول عبادت ہے، اور اس دنیا کے موافق نہ بنو جو دنیا الزام لگاتی ہے. اس لیے یسوع نے کہا جو دنیا سلامتی دیتی ہے میں وہ سلامتی بھی نہیں دیتا، دنیا سے ہٹ کر کچھ دیتا ہوں. اور پھر اپنے باطن کی تجدید سے، باطن اندر کی تبدیلی کی بات ہے. اپنی صورتیں تبدیل کرتے جاؤ. باہر سے نہیں میرا میک اپ کیسا، میں کیسا ہوں، کیسا دکھتا ہوں یا دکھتی ہوں، اندر میرا کیسا ہے مسیح کے ساتھ جڑا ہوا، وہ ضروری ہے. اور اس طرح سے خداوند چاہتا ہے کہ ہم نیکی، خدا کی مرضی اور پسندیدہ اور کمال کا امتیاز کر سکیں. اچھے مسیح بننے کے لیے ہمیں خدا کے ساتھ چلنا ہے، اپنی زندگی میں کوئی فیصلہ کرنا ہے، اپنی زندگی میں ان باتوں کا جواب ڈھونڈنا ہے. اور اگر غلط باتوں کی تو پھر نے بھی غلط بات کر دی، پطرس کو بھی غلط باتیں سننے کو مل گئیں، ہمیں بھی غلط باتیں سننے کو مل گئیں. لیکن ان باتوں کے پیچھے کیا تھا وہ سمجھا ہم نے. اے خداوند تو نے مجھے مغالطہ دیا. خدا کسی کو مغالطہ نہیں دیتا ہے، خدا کسی کو فریب نہیں دیتا ہے، خدا کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے، خدا کسی کو بھی بری راہ کی جو ہے وہ راہ نہیں دکھاتا ہے. ہمیں خدا کے حضور اچھی باتیں سیکھنی ہیں، اور اسی لیے خداوند کہتا ہے اپنے اندر کی تصویر بدلو، اپنے باطن کی تجدید کرو اور اپنی صورتیں بدلنے کی کوشش کرو. میرا دل، میری روح خدا کے لیے کیسی ہے؟ میری روح پیاسی ہے، زندہ خدا کی پیاسی ہے. اگر آپ کے اندر وہ پیاس ہوگی تو پھر کلام کی سمجھ آئے گی، پھر یہ کلام پانی کی ندیوں کی طرح ہمارے لیے میٹھا ہوگا، اور یہ کلام ہمارے لیے زندگی کا سبب بنے گا.
یہ ہماری روحانی پیاس بھی بجھائے گا اور جسمانی بھی۔ یہ کلام ہمارے لیے زندگی کا کلام بھی بنے گا اور کثرت کی زندگی کا کلام بھی بنے گا، اگر ہم دل کے دروازے کھول سکے اور اس کو اپنے اندر آنے کا موقع دیا تو خدا کے روح سے اور اس کی برکت سے ہم ایماندار ہوں گے جو خدا کے حضور میں اس کے وفادار لوگ بنیں گے۔ خدا آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو برکت دے، مسیح یسوع کے نام سے۔ سب کھڑے ہوتے ہیں خداوند کے حضور، اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، رسولوں کا عقیدہ۔ قدر مطلق باپ کے دہنے ہاتھ بیٹھا ہے، وہاں سے وہ زندہ اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے میں ایمان رکھتا ہوں۔ پاک کلیسیا، مقدسوں کی شراکت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی۔ ہم اپنی دعائیں اور مناجات خداوند کی نظر کریں۔ دعا مانگے پاپا اعظم پوپ فرانسس کے لیے کہ خداوند مہربان باپ پاپا اعظم کو برکت دے، خداوند انہیں اچھی صحت دے، اور خداوند ان کے ذریعے سے یسوع مسیح کی پہچان اور گواہی ساری قوموں تک پہنچائے۔ عزیز و دعا مانگے۔ ہم اپنے تمام مذہبی رہنماؤں کے لیے دعا کریں، اپنے بشپ صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں، تمام کاہنوں کے لیے، مبشران انجیل کے لیے دعا کرتے ہیں۔ خداوند سب کی مدد کرے تاکہ وہ خدا کے کلام کی بادشاہت کی باتیں سب تک پہنچائیں اور سب کو خدا توبہ کی نوبت تک لائے۔ عزیز و دعا مانگے۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ دعا کرتے ہیں آج شکیب کھوکھر، اعتزاز بٹی، آفتاب عابد، ذیشان عابد، شہراز عابد، صبا عابد، شاہد کھوکھر اور اس کے خاندان کے لیے، سہیل طفیل، سلیمان طفیل، عرفان طفیل، عامر طفیل، عامر برکت، ساحل عامر، عدیل جس کی آج سالگرہ ہے، قمر نصیر اور سلیم شہراز کے لیے خدا ان سب کی شکر گزاری کو اپنی پاک حضوری میں قبول کرے اور ان کے گھرانوں کو برکت عطا کرے۔ عزیزوں اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ ان تمام لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو کسی بھی طرح کی دکھ تکلیف پریشانی میں ہیں یا بیمار ہیں۔ خاص طور پر آج دعا کرتے ہیں بیٹی نیلم عرفان کے لیے اور ماسٹر انور صابر کے لیے اور بھائی اسد کے لیے، شریفہ بی بی اور نسرین بی بی کے لیے۔ خدا اپنے دست قادر سے اپنے ان بچوں کو چھو کر شفا اور تندرستی عنایت کرے۔ عزیزوں اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ دعا بھی کرتے ہیں آج ان تمام لوگوں کے لیے جو بے روزگار ہیں، اور خاص طور پر آج دعا کرتے ہیں بھائی جاوید کے لیے، یاسر کے لیے، عاشر طارق کے لیے اور سفیان کے لیے۔ خدا اپنے بچوں کو اچھا روزگار بخشے۔ عزیزوں اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ دعا بھی کریں گے آج چندہ تنویر، مورس چاند، سلومی ندیم اور سحر انوب کے لیے۔ خدا ان جوڑوں کو اولاد کی عظیم نعمت سے نوازے۔ عزیزوں اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا۔ ان تمام مرحومین کے لیے بھی دعا کریں گے جو خداوند میں سو چکے ہیں، اور خاص طور پر آج دعا کریں گے بابو گلزار اینتھنی کے لیے، مریم گلزار کے لیے، جاوید اقبال بھٹی، مریم جاوید، انور کھوکھر، خرم جاوید، خورشید صابر، بابر خان، طفیل لال، الزبتھ جاوید، رضیہ بی بی، سعید مسیح، حسین بی بی جن کی آج برسی ہے، اور شازیہ طارق کے لیے۔ خدا ان تمام مرحومین کی روحوں کو ابدی آرام عطا کرے اور انہیں اپنے برگزیدہ لوگوں میں شامل کرے۔ عزیزوں اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ اپنے پیرش کی تمام پاسٹرل ٹیم کے لیے دعا کریں گے، اور خاص طور پر اپنے ریورنڈ فادر فرانسس گلزار کے لیے۔ خدا انہیں اور زیادہ حکمت کی روح سے نوازے اور انہیں اچھی صحت اور تندرستی عطا کرے
تاکہ یہ چرچ کی ترقی کے لیے کوشاں رہتے ہوئے خداوند خدا کی برکات اور فضائل کو پاتے مومنین کے لیے اور زیادہ ایمانی اور روحانی ترقی کا باعث بنے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ خدا ان سے دعا کرتے ہیں سسٹر ٹریسی کے لیے اور بردر عامر کے لیے، خداوند اپنا شفا براحت ان کی طرف بڑھائے اور خداوند انہیں صحت و تندرستی دے۔ عزیز و دعا مانگے۔ اے خدا ہماری دعا اپنے ملک پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں، خداوند ہمارے ملک میں استحکام پیدا کرے، تمام سیاسی رہنماؤں کو خدا بصیرت دے تاکہ وہ عوام کی بہتری اور ترقی کے لیے بہتر سوچ سکیں اور ہمارا ملک ترقی کرے۔ عزیز و دعا مانگے۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ اپنے سب نوجوان بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، خداوند سب کو حکمت، عقل اور فہم دے۔ نوجوان جو نشہ کرتے ہیں، خداوند ان کی زندگیوں کو تبدیل کرے اور خداوند سب کو برکت دے تاکہ محنت کرنا سیکھیں اور خداوند انہیں برکت دے تاکہ یہ کلیسیا کے اچھے معمار بنیں۔ عزیز و دعا مانگے۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ اے خدا ہماری پناہ اور شفقت کے تمام سر چشمے جو دعائیں تیری کلیسیا عقیدت اور استقلال کے ساتھ مانگتی ہے، تو انہیں قبول فرما اور بخش دے کہ ان تمام دعاؤں کا اثر ہماری زندگی میں پہنچے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔ سب تشریف رکھتے ہیں، خداوند کے حضور اپنے ہدیے اور نذرانے پیش کرتے ہیں۔
अजीज़ दुआ मांगें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादर मुतलक बाप के हजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए हमारी बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फ़ायदे के लिए मंजूर फरमाए। है खुदावंद हमारे खुदा अता करके ये पाक नजराना हमें लगातार तेरी फजल बख्श बरकत दिलाए, और कि जो कुछ निशान के तौर पर इस पाक इबादत से मिलता है वो तेरी मौसर कुदरत और कामलियत को पहुँचे, मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं, हम ध्यान लगाते हैं, हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कद्दूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। हम इकरार करते हैं कि तू नहायत ही काबिल ताज़ीम है, न सिर्फ़ इसलिए कि तूने अपनी इलाही ज़ात की कुदरत दिखाकर फना होने वालों की मदद की, बल्कि इसलिए भी कि तूने इसी क़ुव्वत को काम में लाकर इलाज का ज़रिया मुहैया किया, यानी हमारे खुदावंद यस्सु मसीह के वसीले से सब बर्बाद होने वालों को इस कमज़ोर इंसानियत के ज़रिए रहाई बख्शी जो उनके तबाह होने का ही सबब रही थी। इसलिए फ़रिश्तों का लश्कर तेरे हजूर हमेशा शादमा होते हुए तुझ अज़ीम खुदा को सजदा करता है। उन्हीं के साथ हम भी अपनी आवाज़ें बुलंद करके ये कहते हुए अपनी खुशी ज़ाहिर करते हैं, कदूस 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 खुदावंद लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से ममूर हैं। आलम बाला पर होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आलम बाला पर होशाना। ऐ बाप तू वाकई कदूस है और तू इस लायक है कि हर मखलूक तेरी सिताइश करे, क्योंकि तो रूल कुदस की कुदरत से अपने बेटे हमारे खुदावंद यस्सु मसीह के ज़रिए तमाम चीज़ों को ज़िंदगी और पाकीज़गी बख्शता और अपने लिए कुम्मत फराहम करता है, ताकि मशरक़ से मगरब तक एक पाक नजराना तेरे नाम पर पेश किया जाए। इसलिए हम आजिज़ी के साथ तुझसे इल्तिजा करते हैं। हम ये नज़रें ख़ास कर तेरे ही लिए लाए हैं, मेहरबान होकर इनको रूल कुदस के ज़रिए से मुक़द्दस ठहरा, ताकि ये तेरे बेटे हमारे खुदावंद यस्सु मसीह का कि जिसके हुक्म से हम ये पाक इबादत अदा करते हैं बदन और खून बने। जिस रात खुदावंद यस्सु मसीह पकड़वाया जाने को था, उसने रोटी ली, शुक्र किया, बरकत मांगी, उसने रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, शुक्र किया, प्याला लेकर अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का बेद। ऐ खुदावंद हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक कि तू ना आए। मेहरबान बाप, हम याद करते हैं कि तेरे बेटे ने दुख उठाकर हमें नजात दिलाई और कि वह हैरत अंगेज़ तौर से मुर्दों में से जी उठकर आसमान पर चढ़ गया। हम उसके दोबारा आने के मुंतज़िर हैं और तेरा शुक्र अदा करते हुए तेरे हुजूर ये पाक और ज़िंदा कुर्बानी गुज़रानते हैं। हम तुझसे मिन्नत करते हैं अपनी कलीसिया के नजराने पर निगाह कर और उस ज़बिये को कबूल फरमा जिसके कुर्बान होने से तू राज़ी हुआ। इसकी खातिर ये बख्श दे कि हम तेरे बेटे का बदन और खून लेकर क़ुव्वत पाएँ और रूल कुदस से मामूर होकर मसीह में एक ही रूह और एक ही बदन हो जाएं। वही हमें तेरे लिए कामिल और अब्दी नज़र ठहराए ताकि हम तेरे बरगज़ीदों के साथ मेरास पाने के काबिल हों। पहले तो नहायत मुबारक हमारी मरियम खुदा की माँ के साथ हमारा हिस्सा हो।
حضرت یوسف اس کے نہایت پاک شوہر، نیز تیرے مبارک رسولوں پر جلال شہداء بلکہ تمام مقدسوں کے ساتھ بھی جن کی سفارشوں کی بدولت تو یقیناً ہماری مدد کرتا ہے۔ اے رحیم باپ، بخش دے کہ کفارے کی یہ قربانی ساری دنیا کی سلامتی اور نجات کے لیے مفید ہو۔ مہربان ہو کر اپنی کلیسیا کو جو اب تک اس زمین پر آسمان کا سفر کر رہی ہے، اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ پوپ فرانسس، ہمارے بشپ سیباسٹین، بشپ صاحبان کی کل جماعت، اپنے سب خادموں اور چنی ہوئی قوم کو ایمان کی مضبوطی اور محبت کی بھرپوری عطا کر۔ تجھے یہ پسند آیا کہ یہ جماعت تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کرے، پس اپنے کرم سے ہماری دعائیں قبول فرما۔ اے مہربان باپ، اپنی رحم دلی کے مطابق اپنے تمام فرزندوں کو جو جہاں کہیں بھی بستے ہیں اپنے ساتھ ملا لے، ہمارے مرحوم بھائیوں اور بہنوں بلکہ ان سب کو بھی جو تیری رضا پر چلتے ہوئے اس جہاں سے رحلت کر گئے ہیں اپنی بادشاہت میں قبول کر۔ ہمیں امید ہے کہ ہم بھی اسی بادشاہت میں داخل ہوں گے اور انہی کے ساتھ تجھ جلیل خدا کے حضور ہمیشہ شادمان رہیں گے، مسیح خداوند کے وسیلے سے جس کے ذریعے سے تو سب نعمتیں ہمیں عنایت کرتا ہے۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ قادر مطلق خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شایان ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک آمین۔ آمین۔ ہم اپنے نجات دینے والے سے ہدایت پا کر پورے ایمان، یقین اور بھروسے کے ساتھ وہی دعا مانگے جو خداوند ہمیں سکھاتا ہے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو بخشتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ اے خدا، ہم تجھ سے منت کرتے ہیں ہمیں سب بدیوں سے بچا، ان دنوں میں سلامتی بخش تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں۔ آمین۔ خداوند یسوع مسیح تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں۔ ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اور اسے وہ سلامتی اور اتحاد بخش تیری مرضی کے مطابق ہے۔ آمین۔ اور خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ یہی سلامتی ہم ایک دوسرے کو پیش کرتے ہیں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون کا ملایا جانا پاک شرک لینے والوں کو ہمیشہ کی زندگی دلائے۔ اے خدا کے برے، تو جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے، تو جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے، تو جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہمیں سلامتی عنایت کر۔ خداوند یسوع مسیح، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں تیرے پاک بدن خون کی شراکت ہمارے لیے فتویٰ یا سزا کا باعث نہ ہو، بلکہ رحمت کے مطابق ہمارے جسم اور روح کی حفاظت کرے، ہمارے لیے دائمی علاج ثابت ہو۔ عزیز یا خداوند یسوع مسیح، خدا کا برا جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا، مبارک ہے ہم سب جو اس برے کی ضیافت میں بلائے گئے۔ اے خداوند، میں اس لائق نہیں کہ تو میرے ہاں آئے، لیکن صرف تو کہہ ہی دے تو میری روح شفا پائے گی۔ مسیح کا بدن اور خون ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے۔ آمین۔ مہربانی کر کے جو پہلے پاک شراکت لیتے ہیں وہی پاک شراکت لیں جنہوں نے پہلی پاک شراکت کا ساکرامنٹ حاصل کیا ہوا ہے۔
में रहूं, जिस हाल में रहूं, आसमानी चीजों के ख्याल में रहूं, आसमानी आसमानी ला 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 ला
مسیح خدا میں میرے عزیز مومنین، چند کے اعلانات ہیں جن میں سب سے پہلے ایک پکار۔ لڑکے کا نام ہے پھول، والدین ہیں نذیر اور شمیم، G7 اسلام آباد کا رہنے والا، خالد کمارا۔ شادی کرے گا منیشا، والدین ہیں اقبال اور سونیا، 10 گی ٹاؤن فتو منڈ گجرانوالا کی رہنے والی کے ساتھ حالت کماری، کیتھولک کلیسیا سے اس کا تعلق ہے۔ ان کے نکاح کی تاریخ ہے 10 سپتمبر بروز اتوار۔ اگر اس پکار میں کوئی قانونی یا شرعی رکاوٹ ہو، برائے مہربانی آپ وقت سے پہلے جو ہے وہ بتا سکتے ہیں۔ اسی ماہ کی 8، 9 اور 10 تاریخ کو، یعنی کہ جمعہ، ہفتہ اور اتوار، 8، 9 اور 10 سپتمبر کو زیارت مقدسہ ماں مریم کے لیے مومنین جو ہے وہ بڑی عقیدت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ زیارت کے لیے مریم آباد جائیں گے۔ یہ 3 روزہ زیارت کا پروگرام ہے 8، 9 اور 10 سپتمبر کو، یعنی آنے والے جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو یہ 3 روزہ زیارت مقدسہ ماں مریم ہوگا۔ آپ اس میں خود بھی جائیں اور امن، صلح اور سلامتی کے لیے دعا بھی کریں کہ زیارت کے سارے پروگرام جو ہے وہ سلامتی کے ساتھ پایہ تکمیل کو پہنچے۔ آنے والا اتوار اسی ماہ کا دوسرا اتوار ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہر مہینے کے دوسرے اتوار کو بچوں کو پاک بپتسمہ کا ساکرمنٹ دیا جاتا ہے۔ جو خاندان گھرانے اپنے بچوں کو بپتسمہ کا ساکرمنٹ دلوانا چاہتے ہیں، آنے والے اتوار کو اپنے بچوں کو اپنے ہمراہ لائیں، انہیں سفید لباس پہنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سفید موم بتی جو ہے وہ اپنے ہمراہ ضرور لے کے آئیں۔ ہر صبح 5:30 بجے اسی گرجا گھر میں صبح کی عبادت ہوتی ہے۔ خود بھی آئیں، دوسروں کو بتائیں، اور خداوند کے بابرکت نام سے اپنے ہر دن کا آغاز کریں۔ ہر اتوار کو صبح 9:30 بجے پاک روزری کی عبادت کے ساتھ اتوار کی عبادت کا آغاز ہوتا ہے، اور روزری کی عبادت کے بعد جو ہے اقدس یوکرستی عبادت جو ہے وہ خداوند کی نظر گزرانی جاتی ہے۔ میرے عزیزو، جیسا کہ آج آپ اگر اس طرف سے زیادہ لوگ آئے ہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں کون کون اس طرف سے آئے، ذرا وہ مجھے بتائیں۔ جو صبح انٹر اس طرف سے ہوئے ہیں کتنے؟ بہت تھوڑے لوگ، زیادہ اس طرف سے آئے، اسی گیٹ سے آئے۔ ابھی میں کہوں گا کہ جاتی دفعہ ضرور دیکھیے گا، کچھ مینا کاری ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہی ہے؟ اچھی مینا کاری ہو رہی ہے۔ کہیں ہوتی ہے فضول مینا کاریاں، کہیں ہمیں تو فضول مینا کاری، کچھ اچھی مینا کاریاں ہو رہی ہیں۔ یہ دیکھیں گے تو آپ مانیں گے۔ میں زیادہ تعریف کے پل نہیں باندھنا چاہتا، کچھ چیزیں خود بولتی ہیں، وہ خود ثبوت بنتی ہیں، خود جو ہے پہچان بنتی ہیں۔ بہت سی ایسی چیزیں جو ہمارے پہلے چرچ کے نقشہ میں شامل نہیں تھی، جو میپ اس کا تیار کیا گیا اس میں شامل نہیں تھی، وہ بہت سی چیزیں ہیں جو اب نئے سرے سے بن رہی ہیں اور ہمارے چرچ کی خوبصورتی کا سبب بنیں گی۔ جب یہ بن جائے گا نا، اگر مجھ سے کوئی کہے نا کہ میں قسم بھی کھا لوں، تو میں قسم کی حد تک یہ آپ سے یقین دلانے کے لیے کہتا ہوں، جب یہ بن جائے گا نا، آپ کسی کو بتائیں بے شک نہ، آپ کسی سے بات بھی نہ کریں، لیکن آپ کا دل گواہی دے گا کہ اتنا خوبصورت چرچ جو ہے ہماری پوری ڈائسس میں نہیں ہے۔ تو یقیناً اس کے لیے ہم زوردار تالیاں جو ہیں فادر جی کے لیے، ان کی ساری کوشش کاوش کے لیے۔ پلیز یہ مت سوچئے کہ یہ مکھن لگانے والی کوئی بات ہے۔ میں نے بھی کراچی سے لے کے پشاور تک، پنڈی، فیصل آباد، ڈائسس لیول پہ بہت سی جگہوں پہ میں گیا ہوں۔ میں نے ڈائسس کے چرچ لیول کیتھیڈرلز ہیں، بہت سے ایسی عبادت گاہیں میں نے دیکھی ہیں، لیکن جب یہ تعمیر ہوگا، مکمل ہوگا، تو پھر دیکھنے کے لائق ہوگا، پھر آپ واقعی کہیں گے کہ واقعی کام ہوا ہے۔ تو اس کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ سب، اور اسپیشلی میں اپنے لوگوں سے، شاید دوسرے ناراض نہ ہو جائیں تو میں اپنوں سے بات کروں گا۔ اپنی پیلی جو پاویں کچی وڈ گئے تو پاویں پکی وڈ گئے، وہ وارہ کھا جاندی ہے۔ تو میں اپنے لوگوں سے ذرا مخاطب ہوں، 2 لاکھ کوئی راؤنڈ بہت 30,000 سے اوپر گیا ابھی، تو 5 لاکھ میں نے کرنا ہے۔ پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ کتنے لوگ ہیں؟ ادھر ہاتھ کھڑا کریں میرے ایریے سے۔ باقی بھی تیار ہو جو ہے، مہینہ شروع ہو یا شاباش۔ تو کوشش کریں تھوڑے تھوڑے سے ہم سب مل کر خدا کے گھر کی تعمیر، کیونکہ لکھا ہے کہ تو میرا گھر بنا اور میں تیرا گھرانہ بناؤں گا۔ خدا بھی برکتیں دیتا ہے۔ ملاکی نبی کی کتاب میں لکھا ہے خدا پھر آسمان کے سارے دریچے کھول دیتا ہے، ایک نہیں سب دریچے کھول دیتا ہے۔ پھر آپ سنبھال نہیں سکیں گے، پھر آپ سمیٹ نہیں سکیں گے، پھر آپ اکٹھا نہیں کر سکیں گے، اتنا کچھ خدا دے دیتا ہے۔
تو ایمان کے ساتھ دیں، خوشی کے ساتھ دیں، شادمانی کے ساتھ دیں اور خدا کے گھر کی تعمیر کریں۔ آج بھی میرے علاقے سے ریاض گل نے 2000 روپیہ جو ہے وہ چرچ کی تعمیر کے لیے دیا ہے۔ اس سے پہلے بھی جتنے خاندان و گرانوں نے اپنا حصہ دیا ہے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ گزرے اتوار بھی بتایا گیا کہ آنے والے 3 اتواروں سے یعنی کہ آج سے اور آنے والے 2 اتوار اور بھی ہم سیکنڈ کلیکشن جو ہے جڑا والا کی کلیسیا کے لیے اکٹھی کریں گے۔ تو برائے مہربانی آپ سے گزارش ہے کہ ابھی آپ بیٹھے رہیں، ہم گیت گائیں گے اور سیکنڈ کلیکشن جو ہے وہ اکٹھی جو ہے وہ ضرور ہوگی۔ تو جاتے جاتے ذرا پلیز اچھی اچھی میناکاریاں بھی دیکھتے جائیے گا، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ۔ جتنی دیر میں کوائر تیاری کرتی ہے، روف المسیح مزمل کالونی سے انہوں نے پچھلے اتوار 5000 روپیہ دیا چرچ کی تعمیر کے لیے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پاک روزری کی عبادت ہمارے پیرش کی طرف سے محفوظ ہے ابھی یوٹیوب کے اوپر، اور کیتھولکس ان پاکستان پہ ہر روز اب آپ پاک روزری اور روزمرہ کی تلاوتیں جو ہیں وہ خداوند کے حضور دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ ضرور ان ڈیوائسز کا استعمال کریں اور خداوند کے نام کو جلال دیں۔ یہ نذرانہ اور ہدیہ جو ہم اکٹھا کر رہے ہیں ابھی آپ جو دے رہے ہیں، یہ جڑا والا کی کلیسیا کے لیے بہت سارے نذرانے جن کا میں نے تذکرہ پچھلے اتوار میں کیا۔ ایک بڑا نذرانہ ہم لے کر گئے تھے جو میں بھول گیا آپ لوگوں کو بتانا، اور وہ تھا کتنی سے لے گرجا گھر جلے تھے، کسی کو پتا ہے؟ کوئی 24 کہتا ہے، کوئی 28 کہتا ہے، اور سب کے اوپر سے سلیبیں گرائی گئی تھیں۔ تو پچھلے دفعہ جب ہم گئے تھے تو ہم ایک بڑی سلیب ایک گرجا گھر کے لے کر گئے تھے اپنے یہاں سے، جو سر شوکت نے دی تھی۔ تو خدا کے فضل سے وہاں سے جب ہم آ رہے تھے تو ایک خاتون نے بڑی اونچی آواز سے پیچھے سے پکارا اور کہا، فادر جی روٹیاں مک جانیاں نے، ساڈے کپڑے مک جانے نے، آ جڑا تحفہ ایک گرجے لی دے چلے نا، یہ ہمیشہ گواہی رہنی ہے۔ تو یہ برکت ہمارے چرچ کی طرف سے خدا کے حضور پیش کی گئی تھی، تو ہم خدا کا اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ خدا کے حضور جب آپ دیتے ہیں تو یاد رکھیں آنے والے 2 اتوار بھی ہم یہ نذرانہ خداوند کے حضور اکٹھا کریں گے۔ چرچ کے اندر کلرز بھی ہو رہے ہیں، رنگ بھی ہو رہا ہے، پالش بھی ہو رہی ہے، اور باہر سے بھی اس کی کچھ ڈیزائننگ ہو رہی ہے، تو ضرور جاتی دفعہ دیکھ کر جائیں۔ سب کھڑے ہوتے ہیں خداوند بعد میں آخری گیت گا لیں گے۔ سروں کو جھکائیں گے خداوند کی حضوری میں، دعا مانگتے ہیں۔ اے خداوند ہمارے خدا، تجھ سے دعا کرتے ہیں عنایت کر کے ہم آسمانی ضیافت کی روٹی کھا کر محبت کے اس غذا کے اثر سے دل کے اس قدر مضبوط ہو جائیں کہ اپنے بھائیوں اور بہنوں میں تیری خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت آپ سب پر نازل ہو۔ عبادت ہو چکی، خوشی اور سلامتی سے جائیں، خدا کا شکر ہو۔